السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ سننے اور سنانے سے قبل سب سے پہلے آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، سیاح لامکاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الف الف صلاۃ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم برادران ملت اسلامیہ، اللہ جل وعلا کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں سربسجود ہونے کے لیے ہم اور آپ کو جمع فرمایا ہے، اور یہ ماہ ذی الحج ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ اس مہینے میں دو عظیم کام سر انجام دیے جاتے ہیں، اور دونوں کی کیٹیگری الگ الگ۔ ایک وہ افراد جو حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، حرمین شریفین کا سفر کرتے ہیں، وہ وہاں پر حج ادا کرتے ہیں، اور دوسرے قسم کے وہ افراد جو حج بیت اللہ کے لیے نہیں جاتے، استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے اپنے مقامی علاقوں میں ہی قیام کرتے ہیں، تو وہ قربانی کیا کرتے ہیں۔ میری گفتگو کا موضوع جو ہے آج حج کا فلسفہ ہے۔ حج کی پیچھے کیا کیا حکمتیں اللہ رب العزت نے پوشیدہ رکھی ہیں، وہ تو جہاں تک علماء کرام کی رسائی ہوئی انہوں نے بیان کر دی، ورنہ اس کی حکمتیں بے شمار ہیں، کیونکہ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو حج کے فلسفے پر آج گفتگو کرنی ہے۔ حج کیا چیز ہے؟ اور جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، من یعظم شعائر اللہ، جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی عزت و تکریم کرتے ہیں، فإنہا من تقوی القلوب، تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے، یہ دلوں کی پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ یعنی جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے اسے دل کا تقوی حاصل ہوتا ہے۔ یہ شعائر جو ہے شعار کی جمع ہے، یعنی نشانیاں۔ اللہ کی نشانیوں میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، انبیاء کرام ہیں، اس کے مقدس مقامات ہیں، جیسے مساجد ہیں، مدارس ہیں، یہ نشانیوں میں شمار ہوتے ہیں، اور حج کے ارکان میں جو مناسک ادا کیے جاتے ہیں وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حج کے پیچھے اس کا فلسفہ کیا ہے۔ عبادتیں اللہ رب العزت نے بہت ساری فرض کی ہیں امت محمدیہ پر، لیکن عبادتوں کی دو قسمیں بیان کی گئیں۔ ایک عبادت ایسی ہے جو فی نفس ہی عبادت ہے، یعنی وہ اپنی ذات میں، اپنی اصل میں ابتدا تا آخر عبادت ہی عبادت ہے، جیسے کہ روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے،
یہ ایسی عبادتیں ہیں جو فی نفس ہی اپنی ذات میں، اپنی حیت میں، اپنی اصل میں ان کو عبادت کہا جاتا ہے۔ ان کے اندر کسی کا دخل نہیں ہوتا۔ یہ شروعات بھی اللہ ہی کے لیے کی جاتی ہے، اسی کی تکبیر بلند کی جاتی ہیں اور اسی کے حمد و ثنا پر ختم کی جاتی ہیں۔ لیکن ایک عبادت ایسی بھی ہے جو بظاہر اگر دیکھا جائے تو وہ عبادت کہلانے کے لائق نہیں ہوگی، عقل اس کو عبادت نہیں کہے گی، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کی جو ادائیں تھیں، ان کے جو طریقہ کار تھا، اللہ کو وہ پسند آ گیا اور اتنا محبوب ہوا، اتنا پسند ہوا اللہ رب العزت کو کہ اللہ نے ان اداؤں کو عین عبادت بنا دیا۔ انہی اداؤں کو اللہ نے عبادت بنا دیا، اور محبوبوں کی ادائیں اللہ رب العزت کو اس قدر پسند آئیں کہ ان کی قسمیں تک اللہ رب العزت نے قرآن میں یاد فرمائی، اور ان نسبتوں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ جو اس نسبت سے منسلک ہوتا جائے گا وہ بھی باکمال اور بافیض ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے لیے میرے پاس بہت سی مثالیں ہیں، اگر ان مثالوں کو ہی چھیڑ دوں تو وقت اس میں ہی نکل جائے گا۔ میں ان مثالوں کی طرف نہیں بلکہ ایک مثال دے کر کے گزرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اس آیت کریمہ میں ایک شہر کی قسم یاد کی جا رہی ہے، وہ شہر ہے مکہ المکرمہ۔ اب آپ دیکھیے کہ سارے شہر برابر ہیں، مٹی ہو اور آسمان ہو، زمین ہو، درخت ہو، شجر ہو، حجر ہو، انسان ہو، رہنے والے مکانات ہوں، سارے شہر کے تو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہاں بناوٹ میں تبدیلی ہو سکتی ہے مگر ایک ہی چیز ہے۔ لیکن مکہ کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہوئی؟ مکہ کو یہ درجہ کیوں دیا گیا کہ اللہ نے اس شہر کی قسم یاد فرمائی؟ کیا اس وجہ سے کہ مکہ کے اندر اللہ نے اپنا گھر بنایا جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ وہاں پر حج کیا جاتا ہے؟ یہ ساری چیزیں درجہ فضیلت رکھتی ہیں اپنے آپ میں، لیکن یہ وجہ نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے مکہ کی قسم یاد فرمائی۔ اس کی وجہ خود اللہ رب العزت نے آگے والے آیت کے اندر خود بیان فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، اے حبیب مجھے اس شہر کی قسم، اور اس شہر کی قسم میں مکہ ہونے کی وجہ سے نہیں کھا رہا، یہاں کی مٹی کو فضیلت حاصل ہے، یہاں آب زمزم ہے اس وجہ سے نہیں اٹھا رہا، یہاں مقام ابراہیم ہے اس وجہ سے نہیں اٹھا رہا۔ تو فرمایا مولا کس وجہ سے یہ قسم اٹھائی جا رہی؟ تو رب نے ارشاد فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے حبیب اس وجہ سے قسم اٹھائی جا رہی کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں، آپ اس شہر میں رہتے ہیں، یہاں کی خاک نے، یہاں کی مٹی نے آپ کے قدموں کو چوما ہے، تو اس نسبت کی وجہ سے ہم نے اس شہر کی قسم یاد فرمائی۔ تو اللہ کو نسبتیں بڑی محبوب ہوتی ہیں، محبوبوں کی ادائیں اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو گئیں تو اللہ نے ان اداؤں کو عبادت میں شمار کرا دیا کہ اب یہ چیزیں ادائیں نہیں بلکہ یہ عین عبادت ہو گئیں۔ جب تک کہ تم ان اداؤں کو ادا نہیں کرو گے تمہاری عبادت کامل نہیں ہوگی، تم عبادت کر ہی نہیں سکتے اگر ان میں سے کوئی ایک چیز کی بھی کمی ہو جائے۔ تو حج کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں اس کی پوری مثال اور سچی مثال اگر کوئی چیز ہے تو وہ حج ہے، کہ یہ حج بظاہر عبادت نظر نہیں آتا، اگر عمیق نظری سے اس کے اندر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا یہ اس کے برگزیدہ بندوں کی، نبیوں کی ادائیں ہیں جو اللہ رب العزت ہم سے کروا رہا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہی میقات پر پہنچتا ہے اپنے روز مرہ کے لباس، اپنا روایتی لباس اتار دیتا ہے، 2 چادریں اپنے تن پر ڈال لیا کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے عرفات کی طرف روانہ ہوتا ہے، میدان عرفات کو چلا جاتا ہے اور وہاں پر جا کر کے ظہر اور عصر کی نمازوں کو ایک ساتھ ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد عرفات سے نکل کر جب مزدلفہ آتا ہے تو مزدلفہ کے اندر نماز مغرب کا وقت ہو چکا ہوتا ہے لیکن اسے عشاء کے وقت ادا کر رہا ہے، اور ننگے سر ہے، ناخن بڑے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں،
اس بالوں کے اندر مٹی ہے، گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، اس کے جسم پر گرد و غبار کے آثار نمودار ہیں، ان تمام چیزوں کو لیے ہوئے وہ خانہ کعبہ میں داخل ہو رہا ہے، ایک دیوانہ وار چلا جا رہا ہے۔ یہ آخر کیا چیز ہے؟ اس کے بعد مینا پہنچ کر کے مینا میں کنکریاں اٹھا کر کے 2 ستون لگے ہوئے ہیں، ان ستونوں کو شیطان سمجھ کر کنکریاں مار رہا ہے، اینٹ اور گارے کے بنے ہوئے ایک عمارت کا طواف کر رہا ہے، اس کے چکر کاٹ رہا ہے۔ یہ آخر کیا چیز ہے؟ اگر آپ ان تمام چیزوں کو عقل کے لاجک پر پرکھنا چاہیں تو آپ اس کو پرکھ نہیں سکتے، اور عقل اس کا تشفی بخش جواب نہیں دے سکتی کہ یہ عبادت کیسے ہو گئی۔ ایک عمارت کا طواف کر لینا، اس کے چکر لگا لینا، یہ عبادت کیسے ہو گیا؟ ایک پتھر کے پاس 2 رکعت نماز نفل ادا کر لینا، یہ عبادت کیسے ہو گیا؟ یہ 2 پہاڑیوں کے درمیان تیز رفتاری سے دوڑنا، سلوں سے دوڑنا، یہ عبادت کیسے ہو گیا؟ اور یہ حلق کروانا عبادت کیسے ہو گیا؟ یہ 2 چادریں اوڑھنا یہ عبادت کیسے ہو گیا؟ اگر عقل سے ان کا جواب اگر آپ چاہیں گے تو عقل اس کا جواب دینے سے قاصر ہے، اور اگر دینا بھی چاہے تو وہ تصفی بخش جواب نہیں دے سکتی، آپ کو مطمئن نہیں کر سکتی۔ تو اس کا جواب کس سے پوچھا جائے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کا جواب عشق سے پوچھا جائے، اس کا جواب محبت سے پوچھا جائے، کیونکہ عشق اور محبت کے اندر اعتراضات نہیں ہوتے، وہاں نفع اور نقصان کی باتیں نہیں کی جاتی۔ عشق جب اپنے محبوب کی اداؤں کو دیکھتا ہے تو اس کے کرنے پر آمادہ ہو جایا اس کے کرنے پر آمادہ ہو جایا کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا، وہاں عقل نہیں چلاتا کہ یہاں اس کو عبادت کیوں بنا دیا گیا، اس کو کرنے کا حکم کیوں دیا گیا۔ آپ اپنی عقل ہی سے سوچئے کہ طواف کرنے کو، ایک عمارت کے گرد چکر لگانے کو عبادت کیوں شمار کر دیا گیا؟ عقل اس کا جواب نہیں دے سکتی، لیکن اس کے پیچھے جو فلسفہ پوشیدہ ہے، اس کے پیچھے جو حکمتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، اگر اس کو دیکھا جائے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ جو 2 چادریں ہم لپیٹتے ہیں اپنے تنوں کے اوپر، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اور آپ کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے حکم الہی سے، اس وقت ان 2 حضرات کے تن کے اوپر کوئی اور لباس نہیں تھا، فقط 2 سادہ چادریں ہی لپٹی ہوئی تھی۔ یہ اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی یہ چادریں لپیٹ کر کے اس کے گھر کی تعمیر کرنا کہ اللہ نے تا قیامت اس بات کو فرض قرار دے دیا کہ تم اگر میرے خانہ کعبہ کا حج کرنے آؤ گے تو تمہیں اپنے گھر کا لباس نہیں چلے گا، بلکہ تم ابراہیم و اسماعیل کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آؤ گے تو تمہارا حج قبول کیا جائے گا۔ یہ عادتیں ہیں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ نے عبادت بنا دیا۔ بندہ مینا کے اندر جا کر کے شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ اس کے پیچھے جب اس کا واقعہ آپ الٹ کر دیکھیں تو پتہ چلے گا، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، تو سب سے عظیم جو سب سے قریبی چیز تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ نے اپنے شہزادے کو لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور ایک میدان میں لے جانے لگے، چھری جو تھی اس کو پین کر لیا اور اس کو صحیح کر لیا، اور جب لے جا رہے تھے تو شیطان جو ہے وسوسہ ڈالنے کے لیے، بہکانے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے والد بزرگوار جو ہیں تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ ایک جھوٹے سے خواب کے اوپر ایک خواب دیکھا تھا اور اس خواب کی بنا پر تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ واقعہ اپنے والد محترم سے سنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ واقعہ جب سنا تو شیطان کو کنکری مار کے بھگایا کہ شیطان تیرا کوئی وسوسہ یہاں چلنے والا نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے نبی ہیں، اس کے حکم کے پابند ہیں، اس نے جو حکم دیا ہم اس کو کر کے دکھائیں گے۔ اور جب وہ تھوڑی دور گیا اور جب قریب آنا چاہا پھر دوبارہ کنکری ماری اور وہ دور بھاگتا ہوا نظر آیا، تو اللہ رب العزت کو حضرت ابراہیم کی یہ ادا جو شیطان کو بھگانے کی ادا تھی، کنکری مار کر جو 3 مرتبہ 2 مرتبہ کنکری مار کے آپ نے اس کو بھگایا، یہ اتنی پسند آ گئی کہ اس کو اللہ نے عبادت بنا دیا۔ اللہ نے اس کو عبادت بنا دیا کہ اب حج کے ارکان میں اس کو شامل کر دیا گیا، جب تک تم اس شیطان کو کنکری نہیں مارو گے تمہارا حج قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ محبوبوں کی ادائیں ہیں جو اللہ رب العزت کروا رہا ہے اور انہیں عین عبادت بنا کر کے رکھ دیا۔ اور ذرا دیکھیے صفا مروہ کو اللہ رب العزت نے کیا مقام عطا فرمایا۔ یہ 2 پہاڑیاں ہیں عرب کی سرزمین پر، اور بھی پہاڑ ہیں دنیا کے اندر،
ان کے جو کام ہیں اس کے بھی وہی کام ہیں. یہ زمین کے لیے میخیں بنا کر کے رکھی گئیں، لیکن ان کو یہ درجہ کیا حاصل ہوا؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان دو پہاڑیوں کا ذکر فرمایا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. فرمایا یہ جو صفا اور مروہ کی دو پہاڑیاں تم دیکھ رہے ہو، یہ کوئی عام پہاڑی نہیں بلکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، جو اس کی تعظیم کرے گا اسے دل کا تقویٰ عطا کیا جائے گا، اسے دل کا تقویٰ. اچھا یہ اللہ کی نشانی بنی کیسے؟ یہ نشانی بنی کیسے؟ آپ اس کے پیچھے اگر ریزن تلاش کریں تو پتہ چلے گا. صرف اس کے اوپر ایک نبی کی چہیتی بیوی کے قدم پڑے تھے، اللہ نے اس قدم کی مبارک برکتوں کی وجہ سے اسے اپنی نشانیوں میں شمار کر لیا. صرف قدم پڑنے کی وجہ سے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیاہ میدان کے اندر چھوڑ کر حضرت ابراہیم جب چلے گئے تھے، پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی، تو پیاس کے لیے جب حضرت اسماعیل تڑپنے لگے تو ان کے پانی کے تلاش کے لیے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا ان دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑ لگا رہی تھیں. کبھی تیزی کے ساتھ چلتی، کبھی آہستہ ہو جاتی، کبھی اپنے بچے کے پاس آتی، دیکھتی کہیں کوئی بھیڑیا تو نہیں اٹھا لے جا رہا، کوئی جنگلی جانور تو حملہ نہیں کر رہا. یہ ادائیں اللہ رب العزت کو اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے فرما دیا اب صفا مروہ کی جو سعی ہے یہ تم پر یہ واجب کر دی گئی کہ اب اس کو تم ادا کرو گے تبھی تمہارا حج ادا ہوگا. آپ دیکھیے یہ محبوب کی ادا نہیں تو اور کیا ہے. اس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اور جو طواف کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کا، تو ان طواف میں 7 چکر لگائے جاتے ہیں. 7 چکروں میں سے 3 چکر جو شروع کے لگائے جاتے ہیں وہ اکڑ کر چلا جاتا ہے. وہ سینہ کھول کر کے چلتے ہیں بندے اور اکڑ کر کے چلتے ہیں. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ حالانکہ یہی اگر ادا اپنائی جائے اور زمینوں کے اوپر تو اللہ فرماتے یہ تکبر کی علامت ہے، یہ تکبر کی علامت ہے، یہ غرور کی علامت ہے. اس طرح نہ چلو. زمین کے اوپر آیا قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ زمین کے اوپر اکڑ کے نہ چلو، مگر جب خانہ کعبہ میں پہنچتا ہے بندہ تو 7 چکر میں سے 3 چکر اکڑ کر کے لگاتا ہے. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کا کیا ریزن تھا؟ تو اس کے پیچھے جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، یہاں پر جنگیں ہوئی، غزوات و سرایا نمودار ہوئے، لوگ لڑتے رہے تو لوگوں کے بدن بھی کمزور ہوئے، نڈھال ہوئے، ناتواں ہوئے. اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور علیہ السلام صلح حدیبیہ کے بعد جب مکہ مکرمہ آپ تشریف لے گئے اور خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے، تو لوگ ناتوانی کے عالم میں تھے تو جھک کر کے چل رہے تھے، ناتوانی کے عالم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. تو اس وقت کفاروں نے دیکھ کر یہ مزہ اڑایا اور یہ ہنسی لگائی کہ دیکھیے یہ مکہ میں جب تھے تو کھاتے پیتے تھے، یہ اچھے سے زندگی گزار رہے تھے، ان کی صحت بھی اچھی تھی، ان کی تندرستی عمدہ تھی، لیکن جو ہی یہ مکہ سے نکل کے مدینہ چلے گئے، جو بیماریوں کا گڑھ تھا وہاں چلے گئے، ان کے بدن کمزور ہو گئے، یہ نڈھال ہو گئے، ناتواں ہو گئے، یہ کمزور ہو گئے، ان کے اندر اب طاقت باقی نہیں رہ گئی. ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اتنا کام لے لیا کہ یہ نڈھال ہو گئے. جب یہ خبر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دی گئی، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو رنجیدگی پہنچی اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس کا جواب دینے کے لیے تم یہ کام کرو کہ اب 3 چکر جو لگاؤ گے یہ اکڑ کر کے لگانا ہے، تمہیں یہ سینہ کھول کر کے لگانا ہے، کندھے مٹک مٹک کر کے اس طرح سے تم چکر لگاؤ تاکہ ان کفار کو جواب مل جائے کہ ہم کمزور نہیں ہوئے ہیں، ہمارا سینہ آج بھی اسی طرح فولادی ہے جس طرح کل ہمارا سینہ فولادی تھا. یہ اسی وقت سے حج کے ارکان میں شامل ہو گیا کہ طواف کرنا ہے تو 3 چکر اکڑ کر لگانے ہیں تمہیں. تو آپ دیکھیے یہ سارے چکر جو لگائے جا رہے ہیں، یہ سارے کام جو حج کے اندر کیے جا رہے ہیں، یہ کام کیوں کیے جا رہے ہیں؟ یہ ساری محبوبوں کی ادائیں تھیں. مقام ابراہیم پر فرمایا گیا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر پہ قدم رکھ کے میرے گھر کی تعمیر کی ہے، وہاں پر 2 رکعت نفل ادا کرو، اس کے بعد تمہارا حج مکمل ہوگا. آخر کیوں اس طرح سے کیا گیا؟ کیونکہ یہ ابراہیم کے قدم اس پر لگے تھے، وہاں لوگوں کے سر اللہ نے جھکوا دیے، وہاں لوگوں کے سر اللہ نے جھکوا دی. یہاں پر ایک نقطہ ہے، جب میں مطالعہ کر رہا تھا اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی، ایک اعتراض آیا، اس اعتراض کا جواب بھی بے فضلہ تعالیٰ میرے ذہن میں اللہ رب العزت نے ڈالا، وہ بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم جس پتھر پر لگ جائیں، اللہ رب العزت اس کا ذکر قرآن میں کرتا ہے اور فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم نے جس پتھر پہ قدم رکھے ہیں اس پتھر کے قریب 2 رکعت نفل ادا کرو، تب جا کر کے تمہارا حج قبول ہوگا.
اب ذرا یہاں سوچنے کی بات ہے، جہاں ابراہیم کے قدم لگے وہاں اللہ رب العزت سجدے کرواتا ہے، وہاں کے لیے اس مقام کی عزت و تکریم کے لیے اللہ رب العزت قرآن میں آیتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ہمارے آقا و مولا جو انبیاؤں کے تاجدار ہیں، جو نبیوں کے تاجدار ہیں، ان کے جہاں قدم لگے اس کا مقام کیا ہوگا، اس پتھروں کا مقام کیا ہوگا؟ حالانکہ اس پتھر کے مقام کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں کوئی آیت نہیں نازل فرمائی کہ جہاں جہاں میرے حبیب کے قدم لگے ہیں وہاں پر تم سجدے کرو، وہاں 2 رکعت نفل ادا کرو۔ ہاں لوگ جاتے ہیں وہاں نفل ادا کرتے ہیں، یہ مستحبات میں شمار ہوتا ہے، لیکن کوئی خاص آیت نازل نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر ایسا کیوں؟ حضرت ابراہیم کے لیے تو آیتیں نازل ہو رہی، حکم دیا جا رہا واتخذوا، امر کا صیغہ کہ عبادت کرو یہاں پر ضروری ہے ورنہ حج قبول نہیں ہوگا۔ مگر جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، جو آدم کے بھی سردار ہیں، جو ابراہیم کے بھی سردار ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، ان کے قدم ناز جس پتھر پر لگے اس کی تعظیم کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت کیوں نہیں نازل فرمائی؟ اس کی تعظیم کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی حکم نہیں دیا، وہاں پر لوگ کیوں نہیں سجدے ادا کرتے؟ اس کا جواب جو اللہ کے فضل سے میرے ذہن میں آیا وہ اس طرح سے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا تھا، یہ بتانا چاہتا تھا کہ اے لوگوں، یہ قرآن جو ہے یہ تمہارے لیے ہم نے بھیجا ہے۔ قرآن کے اندر احکامات جو نازل کیے یہ بندوں کے لیے نازل کیے۔ اس وجہ سے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پتھر کی تعظیم و تکریم کے لیے قرآن میں حکم دیا کہ اس کی تعظیم کرو۔ میرے حبیب کے قدم ناز اتنے اعلیٰ اور عرفاں ہیں کہ یہ تمہارے جبین اور پیشانی لگنے کی جگہ نہیں بلکہ فرشتوں کے جھکانے کا سر کا مقام ہے۔ یہاں فرشتے سر جھکایا کرتے ہیں، یہاں انسان کے پیشانی لگنے کی جگہ نہیں بلکہ یہاں فرشتے سر جھکایا کریں گے۔ میرے حبیب کے قدم ناز لگنے کا وہ مقام ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے محبوبوں کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو ان نشانیوں کی تعظیم کرے گا ہم اسے دل کا تقویٰ عطا کریں گے۔ تو یہ باتیں ہیں جو ان کے محبوبوں سے لگتا گیا، جو ان کے محبوبوں سے جڑتا گیا، اللہ نے انہیں بلند کر دیا، انہیں بافیض، انہیں باکمال بنا دیا۔ اس کی بہت ساری مثال ہے۔ اسی طرح جو میں نے مثال پیش کی مکانی کہ جس مکان کو مکین سے نسبت ہو جائے تو اس مکان کو فضیلت حاصل ہو جاتی، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدم ناز مکہ مکرمہ میں لگے تو مکہ افضل ہو گیا۔ اللہ نے اس مکہ کی قسم یاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے حبیب تم اس میں چلتے پھرتے ہو، اس وجہ سے ہم اس شہر کی قسم یاد فرما رہے ہیں۔ تو مکہ کی اہمیت مکین سے حاصل ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، وہ بھی ذکر کر کے چلا جانا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، مسجدیں جو ہم بناتے ہیں، آخری بات، مسجدیں جو ہم بناتے ہیں، ان مسجدوں کی زینت کس چیز سے ہوتی ہے؟ ان مسجدوں کا وقار کس چیز سے ہوتا ہے؟ کیا یہ اونچے اونچے ممبر، یہ اونچے اونچے محراب کیا مسجدوں کی وقار و زینت کہلائیں گی؟ کیا اس کی اعلیٰ شان عمارتیں اور اس کے اونچے اونچے محراب اور اس کے مینار اور آسمان کو چھوتا ہوا گنبد، اس کے خوبصورت سیڑھیاں اور اس کے فرش وغیرہ، اس کی قالینیں وغیرہ، یہ کیا مسجد کی زینت ہوتی ہیں؟ نہیں نہیں، علماء نے فرمایا مسجد کی زینت اس کے امام سے ہوا کرتی ہے، مسجد کا وقار اس کے امام سے ہوا کرتا ہے۔ امام کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی علمی لیاقت کتنی ہے، اس کا وقار کیا ہے، اس کی سنجیدگی کتنی ہے، اس کا پرہیزگاری، اس کی تقوی شیاری کتنی ہے۔ امام اگر کتنا ہی کھوٹا کیوں نہ، امام مسجد کتنی ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، اگر امام 2 کوڑی کا وہاں پر رکھ دیا جائے، جس کے اندر علم نہ ہو، جس کے اندر تقوی پرہیزگاری نہ ہو، تو وہ مسجد کی زینت نہیں بلکہ اس مسجد کی توہین ہوگی، بے ادبی ہو جائے گی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ میں یہ مثال یوں ہی نہیں پیش کر رہا، آپ ذرا تاریخ کا مطالعہ کیجئے، تاریخ کے اوراق کو الٹ کر کے دیکھیے۔ ایک مسجد روئے زمین پر ایسی بھی قائم ہوئی کہ جس کے ستون جو تھے کھجوروں کے درخت کی لگائے گئے تھے، کھجوروں کے جو تنے تھے اس کے ستون بنائے گئے تھے، کھجوروں کے جو پتے تھے اس کے چھپر بنائے گئے تھے، جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ ایسی خستہ حال میں بنائی گئی مسجد کے اندر اس کے منبر پر بیٹھنے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ انبیاء کا تاجدار بیٹھا کرتا تھا، وہاں انبیاء کا، رسولوں کا تاجدار بیٹھا کرتا تھا۔ اس مسجد کی فضیلت اماموں سے ہوا کرتی ہے، اسی وجہ سے ساری روئے زمین کی مسجدیں اس مسجد کو سلام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور پھر صرف مسجد ہی نہیں، جو اللہ کا خاص گھر ہے بیت اللہ، فرمایا وہ بھی اس مسجد کی طرف جھکتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس مسجد کے امام مقرر ہوئے تھے، اس مسجد کے امام مقرر ہوئے۔ تو مسجدوں کی زینت اور وقار وہاں کے اماموں سے ہوا کرتی ہے۔
یہ بات بھی آپ ذہن نشی کر لیجئے۔ بس اسی بات پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کی بادب حاضری ہم سب کو نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام